ماشاءاللہ میرے دوستوں، ابھی آپ کے درمیان حافظ اعجاز ضیاء سیتامڑھی بہار بڑے اچھے انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ دوستوں، میں آپ کا وقت اس لیے نہیں لے رہا ہوں، میں بار بار اٹھ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں 2-3 دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو گھٹنے میں چوٹ ہے، اس لیے آپ سے 2-3 منٹ آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا مجھے بھی سن لیں، اور یہاں پر علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، یہ اپنی محبتوں سے نواز دیں گے، تو سمجھوں گا کہ آج بھاگلپور کی سرزمین پر، اس سرزمین پر، پرینی کی سرزمین پر گیا تھا۔ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب مفتاحی اپنی محبتوں سے نوازے تھے۔ اس وقت میں چاہتا ہوں ابھی ہمارے درمیان محبوب العلماء محقق دورہ حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں حضرت کی دعا لیتے ہوئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، تھوڑی سی توجہ، آپ بیدار ہو جائیں تھوڑا سا، کہ جواب نہ ملے ایسا سوال ہو جاؤ، جواب نہ ملے ایسا سوال ہو جاؤ، خدا کا ذکر کرو بے مثال ہو جاؤ، کہ جواب نہ ملے ارے ایسا سوال ہو جاؤ، خدا کا ذکر کرو بے مثال ہو جاؤ، اور زمانہ کیا تجھے دے گا یہ خود سوالی ہے، ارے درے نبی پہ چلو مالا مال ہو جاؤ، ارے زمانہ کیا تجھے دے گا یہ خود سوالی ہے، درے نبی پہ چلو۔ ایک ہی لوگ لگ رہا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی، ادھر والے پیچھے والے تو ایسا چونک رہے، ایسا لگ رہا ہے اردو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی اردو سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ایسے چونک رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہندی بول رہا ہوں، ایک پیور ہندی بولنے والا، اس کو اردو بولنے آتی نہیں۔ جب اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی، سائیکل دکان میں گیا، سائیکل والے سے کہنے لگا کہ او رودر چکر کے مہا چکر کے ابھیننتا، میرے دور چکر میں دور چکر نے سوئی چکر کو ہور چکر کر دیا ہے، تو اپنے سور چکر سے دور چکر کو رفو چکر کرے۔ تو سائیکل دکان والا بولا بھائی صاحب ہم غریب آدمی، اتنا سامان میرے پاس نہیں۔ تو وہ ہندی سمجھا نہیں، لیکن آپ لوگ اردو سمجھ رہے تو ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نبی کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب لگا کہ میں بھاگلپور کی سرزمین پہ ہوں، کہ زمانہ کیا تجھے دے گا ارے یہ خود سوالی ہے، درے نبی پہ چلو مالا مال ہو جاؤ، اور زمانہ چھو نہیں سکتا تمہیں کبھی ہرگز، زمانہ چھو نہیں سکتا ارے تمہیں کبھی ہرگز، مگر یہ شرط ہے پہلے بلال ہو جاؤ، زمانہ چھو نہیں سکتا تمہیں کبھی ہرگز۔ میرے دوستوں، ہمارے والد محترم کہا کرتے تھے کہ بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے، لیکن جب ٹھنڈ کے موسم میں جب میں مدرسہ گیا تو اساتذہ کرام کہنے لگے بیٹا گرمی، جب میں ہمارے والد محترم کہا کرتے تھے کہ بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے، لیکن دوستوں جب مدرسہ گیا تو اساتذہ کرام کہنے لگے کہ بیٹا گرمی خون میں نہیں ہوتی، گرمی تو جون میں ہوتی ہے۔ جب ٹھنڈ کے موسم میں جب پھر میں گھر گیا تو میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے، گرمی تو اون میں ہوتی ہے۔ لیکن دوستوں جب میں اس بھاگلپور کی سرزمین پہ جب اس پروگرام میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے نہ اون میں ہوتی ہے، بلکہ گرمی تو نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے۔
دوستو آئیے، میں آپ کی سنجیدگی اور دینداری کے برسوں سے قائل ہوں، آج ایک بار پھر ایمان تازہ ہو گیا کہ جس صبر و سکون کے ساتھ شعراء کرام کے نعتیہ کلام کی سماعت اور خطبہ اعظام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ آپ کے علم دوستی، ادب دوستی اور وارثین انبیاء علیہ السلام سے والہانہ لگاؤ کا روشن نمونہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ کے اس سرزمین پر ایسی عملی و علمی انقلابی و مثالی شخصیت جلوہ افروز ہے جو چرخ علوم و فنون کے درخشاں آفتاب و ماہتاب ہے اور معارف و کمالات کے میدان کے عظیم شہسوار ہے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ دوستو آئیے، میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہم سب کے مشفق مربی اتالیق حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بیٹھ جاؤ۔ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعلکم السمع والابصار والافئدہ، صدق اللہ العظیم. زمانہ شہد میں ڈوبی ہوئی گفتار مانگے ہے، زمانہ شہد میں ڈوبی ہوئی گفتار مانگے ہے، ہنسی چہرہ نہیں تجھ سے ہنسی کردار مانگے ہے. بزرگوں کی امانت کو بچا رکھا ہوں مشکل سے، بزرگوں کی امانت کو بچا رکھا ہوں مشکل سے، مہاجن لے گیا سب اب میری دستار مانگے ہے. ہر شہر کی ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر کی ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیواریں تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی. ماں تو ملتی ہے اور اولاد کو بہت اچھی، ماں تو ملتی ہے ہر اولاد کو بہت اچھی، ہر ماں کو مگر لیکن اولاد نہیں ملتی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ بالکل ہندی بول رہا ہوں یا اردو؟ ارے بولو تو صحیح، کیا بول رہا ہوں؟ اردو، اور بہت آسان اردو. دوستو، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہے، اور اس میں تشریف لانے والے علماء کرام ہندوستان کے مشاہیر علماء میں شامل ہیں. الحمدللہ وہ تمام اکابرین تشریف لا چکے ہیں، ان حضرات کا بیان آپ کو سننا ہے، اور ہم بھی انہی بزرگوں کا بیان سننے کے لیے یہاں آئے ہیں. لیکن روزہ بخشوانے گیا تھا تو نماز گلے لگ گئی، وہی بات ہے. حکم ہوا کہ آپ کو بھی کچھ بولنا ہے تو آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ ڈاکٹر ہر طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر جو باہر کے ہوتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ تعلق مرض کے حساب سے کم ہوتا ہے، ان کا رویہ مریضوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. وہ مصلحت دیکھتے ہیں، وہ حالات دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن وہ ڈاکٹر جن کا ہمیشہ آپ کے ساتھ سابقہ پڑا، وہ مرض سے بھی واقف ہوتا ہے، مریض سے بھی واقف ہوتا ہے، اور مریض کے مزاج سے بھی واقف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے علاج کا رنگ ڈھنگ اور کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کیسے مریض ہیں، چونکہ میرے علاقے کے ہیں، اور ہمیشہ ہمارا آپ کا سابقہ پڑتا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کے علاج، ہماری بیماری کیا ہے، اور ہمارے علاج کا طور طریقہ کیا ہوگا. اور چونکہ جو باہر سے تشریف لانے والے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی آپریشن کریں گے، لیکن ان کا آپ کے ساتھ سابقہ کم پڑا ہے کہ نہیں؟ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا بھی نہیں ہے. اور ہمارا آپ کے ساتھ ایک ایسا رابطہ ہے کہ مزاج سے بھی واقف ہیں، بیماری سے بھی واقف ہیں، آپ کے حالات سے بھی واقف ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سا مرض ہے اور پکڑنا کہاں ہے. کچھ مریض ہوتے ہیں جو دوا کو مصلحتاً کھاتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو علاج مصلحتاً ہونا چاہیے کہتے ہیں. مصلحت اس میں یہی ہے، غور سے سننا. بالکل اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرغے کے مالک نے اپنے مرغے میں یہ اعلان کیا اور یہ اسے گائیڈ لائن دیا کہ دیکھو جی، فجر کا وقت ہوتا ہے، تم اذان دینا شروع کر دیتے ہو، لوگ مستی میں ہوتے ہیں، اور اس وقت تم اس کے مستی میں خلل اندازی کرتے ہو. دیکھو تم کل سے صبح کی اذان نہیں دو گے، یعنی آواز نہیں لگاؤ گے. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے پر نوچ دیے جائیں. مالک نے مرغا سے کہا. مرغا نے یہ سوچا کہ مصلحت اسی میں ہے، اور مرغے ہیں، وہ لوگوں کو جگہ دے گا، مجھے تو خاموش رہنے ہی میں فائدہ ہے. نہیں سوچے گا اپنا پر کون نچوانا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے. جب دیکھا مالک نے یہ تو بات پر عمل کر لیا، تو کچھ دن کے بعد اس نے ایک اور حکم دیا کہ دیکھو جی، تم کو مرغی کے طرح کڑکڑانا ہوگا. اگر تم مرغی کے طرح نہیں کڑکڑاؤ گے تو تم کو میں ذبح کر دوں گا. یہ کام مرغیوں کا ہوتا ہے کڑکڑانا، یا مرغے کا کام ہوتا ہے؟ کس کا کام ہوتا ہے؟ ارے آواز سے بولو. مرغی کا کام کڑکڑانا ہے. کہا تمہیں مرغی کی طرح کڑکڑانا ہوگا. تو اس نے سوچا کہ اگر ذبح ہو جاتا ہوں تو نقصان ہی نقصان ہے، تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں مرغا ہو کر کے مرغی کی طرح کڑکڑانا شروع کر دوں. مصلحت یہی ہے کہ مالک کے اس حکم کی تعمیل کی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہا ٹھیک ہے، کڑکڑانا شروع کر دیا. کچھ دن کے بعد مالک نے کہا بھائی سب تو ٹھیک ہے، اس سے سخت آرڈر دیا اور کہا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے آگے تو تمہیں مرغی کی طرح انڈا بھی دینا ہوگا. سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ کام کس کا تھا؟ پہلے بلوا چکا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ کو بولنا ہے. یہ کام مرغی کا تھا کہ انڈا دینا، اور اس کو اب یہ حکم مل رہا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو مرغی کی طرح تمہیں انڈا بھی دینا ہوگا. تب اس نے سوچا اور آنسو گرانا شروع کیا کہ مصلحت میں ہم یہاں تک آ گئے. کیا اچھا ہوتا کہ شہید ہو جاتے اللہ کے راستے میں اذان دیتے دیتے، اور ہم مصلحت کو نہیں سوچتے تو آج مجھے مرغی بن کر انڈا دینے کی ضرورت نہیں آتی.
क्या बेहतर था कि अजान देते देते अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते। गौर करो, क्या ये हमारे समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मसलहत देखते देखते क्या कि अगर हम दुनिया वालों के कदम के साथ कदम मिलाकर नहीं चले तो मसलहत का तकाजा है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, नबी रूठ जाए, नबी का दीन खत्म हो जाए, इस्लाम पर आँच आ जाए, हमें उसकी परवाह नहीं, कदम मिला के चलना है दुनिया वालों के साथ। ये मसलहत हमने देखा और हालात यहाँ तक पहुँचा दिया। हम सोचते हैं कि अगर उसी तरह रहते तो मुझे आज हुकूमत वक्त का ये दिन न देखना पड़ता। मसलहत ने यहाँ पहुँचा दिया और सुनने वाले हम अपने कानों को इधर से सुने उधर से उड़ाने का भी इंतजाम हम लोग कर लेते हैं कि मौली साहब कुछ कहें, हमें तो करना वही है जो हमारे दिल में है। याद रखो, अगर किसी ने दीन के साथ ये मिजाज बनाया हो कि जो मेरे दिल में है मैं वही करूंगा, तो गोया कि आपने दीन का मजाक उड़ाया। हो सकता है कि उसका ईमान पर खात्मा ना हो। आज कान रहते हुए हम बहरे बन जाते हैं, कान रहते हुए बहरा। इस तरह कोई सोए हुए को जगाए तो वो जल्दी जग जाता है, लेकिन अगर जगे हुए को जगाया जाए तो कितनी परेशानी होती है। कान है और उसके बावजूद हम बहरा बन जाते हैं। एक बहरे की बात बताऊं आपको, बड़ी दिलचस्प बात। बहरा है, एक बहरा कितना मिजाज बदलता है लोगों का और कितने हालात उनके वजह से खराब होते हैं। एक आदमी है, जंगल में गया और जंगल में अपनी बकरी को छोड़ दिया, कान से बहरा है। बकरी उसकी गुम हो गई तो अपने किसी गांव के करीब जो गांव था, खास आदमी, उनसे मुलाकात हो गई और उनसे ये जाके कहा कि भाई मेरी बकरी को आपने देखा है इधर जाते हुए? जानवर था, चला गया होगा। तो वो जिससे मुलाकात हुई वो भी बहरा ही था। उसने ये समझा कि ये हम पर, हमारे सर पर इल्जाम डाल रहा है कि बकरी को आपने चुराया है। अब वो तैश में आ गया कि मैंने बकरी नहीं चुराया। वो कह रहा है बकरी आपने देखा है? वो कहता है बकरी मैंने चुराया ही नहीं। वो तो पता बेचारा पूछ रहा था, आने में जवाब दीजिए। अब वो कह रहा है कि बकरी मैंने नहीं चुराई। बहरा था। कहा भाई गांव के जो खास आदमी है उनके पास चला जाए। वो दोनों आदमी मिलकर गांव वाले के पास गया। खास आदमी गांव का काजी था, उनके पास गया और जा करके कहा ये अपनी बात, इत्तेफाक की बात है कि वो जो आदमी गांव का सरदार था वो भी क्या था? बहरा था। अब ये दोनों इशारे से बात करे तो वो समझा कि मेरे सर पे इल्जाम डाल रहा। अब वो तैश में है कि आप मेरे सर पर निकाल लिया रहा, वो सोटा वगैरह सब निकाल लिया है कि मैंने आपकी बकरी कैसे कह दिया, मैंने देखा तक नहीं, आप कहते हैं चुराया है। ये दो आदमी, तीन आदमी हो गए, तीनों में लड़ना झगड़ना शुरू हुआ। नौबत यहां तक पहुंची जो शहर में काजी था, जो शहर में काजी फैसला करने वाला था, उनके पास जाने की नौबत आ गई। और इत्तेफाक देखिए अल्लाह की तरफ से करना, वो भी बहरा। कौन था? वो काजी साहब थे जिनके पास गए पंचायती के लिए, वो भी बहरा था। अब इत्तेफाक देखो, वो बहरा है और उसके यहाँ काजी साहब के यहाँ एक वाकया पहले से हुआ पड़ा था और वो ये वाकया था कि वो अपनी बीवी को तलाक दिया। अब जो बीवी को तलाक दिया था, अब उसने जो है इंतजाम, तलाक तो दे दिया लेकिन न महर वापस किया था, न सामान वापस किया था। एक सर पे झमेला था उसके कि इस तरह उनको वापस किया जाए, इतने दिन का रिश्ता था, अपना मोहर कितना होगा, इज्जत खर्च कितना होगा, ये तमाम के तमाम उनके सर का बोझ बना हुआ था। वो इसी शशोपंज में था। ये तीनों आदमी पहुंच गया। वो जैसे पहुंचा अपनी बात रखा, कहा आप लोग बैठिए, आपका हिसाब आज करके हम आपको घर भेजेंगे, हम हिसाब ही कर देंगे आपको। वो ये समझा कि एक वकील है और दो गवाह है और ये भेजा गया है उसी मेरी बीवी का हिसाब और किताब। समझ में आ गई बात। अब वो उसे चाय पानी वगैरह वगैरह सब करवा रहा है और वो उधर हिसाब किताब का मामला तय हो रहा है। एक बहरे ने नौबत कहां तक पहुंचा दिया?
और जहां गांव का गांव ही बहरा हो, क्या हाल है? जहां गांव का गांव बहरा हो उसका क्या हाल होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। आप गौर फरमाएं, आज उस बहरे की कोई शिकायत नहीं, आज तो वो इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। खुदा की कसम, वो बहरा इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना कि दीन की बात सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालने वाले दीन का नुकसान पहुंचा रहा है, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आप ईमानदारी से बोले, क्या दीन का कोई भी शोबा हो और उसमें आपको दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, तो क्या हमारे दिल में वही उमंग होती है और उसके सुनने के बाद क्या काम करने का वही जज्बा होता है? खुदा की कसम, जज्बा अगर इंसान में पैदा हो जाए तो एक शायर ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को जरा हिम्मत से उछालो यार। अगर पत्थर भी हिम्मत से उछाला जाता है तो आसमान में सुराख हो सकता। जज्बा वो चीज है कि जज्बा से इंसान बड़ा से बड़ा काम निकाल सकता है। समंदर है, नदी है, ठाठा मारता हुआ पानी है, एक दरख्त उसके अंदर मौजूद है और उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उस घोंसले में अंडा देकर बच्चा भी पैदा किया। इत्तेफाक की बात, हवा आई और वो घोंसला से वो बच्चा नदी में गिर गया। लहर में वो बच्चा का गिरना था कि उस चिड़िया ने उस समंदर से मुखातब होकर कहा था कि ऐ समंदर की लहरों, मेरे बच्चे को पानी से बाहर उछाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे समंदर को खुश्क बना के वीरान कर दूंगा, सेहरा बना दूंगा, मेरे बच्चे को वापस कर दो। एक चिड़िया का जज्बा था। उसने कहा कि तुम्हारे इस छोटे से चोंच से हमारा समंदर खाली हो जाए, ये तो नाअक्ली वाली, नादानी वाली बात है। कहा तू मानता है कि नहीं? कहा नहीं मानूंगा। उसने कहा वो एक चोंच पे पानी ले और बाहर डाले, तकरीबन 50 मरतबा वो आई गई। इतने में वो समंदर ने उनके उस हौसले को देखकर उस बच्चे को समंदर से बाहर, लहर ने उसको बाहर किनारे पर फेंक दिया। तो वो जो दरख्त तमाशा देख रहा था वो समंदर से मुखातब होके कहा कि ऐ समंदर, इस चिड़िया से तेरा क्या बिगड़ सकता था? तुमने उनके हुक्म को माना, तुमने अपने आप को नीचा दिखा दिया, तुम्हारा चिड़िया के मुकाबले में कोई वक़्त नहीं रहा। बात तो ये बनती कि तुम उसकी बात न मानते। तो उस समंदर ने जवाब दिया कि मैं जानता था कि इस चिड़िया से कोई बात नहीं बन सकती, लेकिन मैंने इसका वो जज्बा देखा कि मुझे ये डर हुआ कि अगर ये जज्बा, माँ का जज्बा जो औलाद के साथ होती है, अगर ये जज्बा बाकी रहा तो खुदा की कसम मुझे खुश्क होने से कोई बचा भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? जज्बा हमारा सर्द, ऐसा सर्द कि दीन की बात हो तो सुनने के लिए तैयार नहीं, दीन की बात आए तो मानने के लिए तैयार नहीं, और फिर हम मुकाबला करें और बात करें कि हमारे साथ ये जुल्म, हमारे साथ ये जुल्म। इसी बिना पर कहा गया उस जज्बे को सलाम करना चाहिए जो जज्बा के दीन के नाम पर आपको जमा कर लिया, और वो एक ही जज्बा है कि सीरत के नाम पर आपको जमा किया, इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर आपको जमा किया। और उस जज्बे को सलाम, उन लोगों के ताउन को सराहना चाहिए और काबिल मुबारकबाद है जिसने आपको दीन की बात सुनवाने के लिए इस सर्द मौसम में और इस हालात में जहां इतने बड़े जलसे नहीं हो रहे हैं जी, वहां आपको जमा किया और इस जज्बे के लिए जमा किया कि आप में दीन की बेदारी आ जाए, आप में थोड़ा सा जज्बा पैदा हो जाए, आप में मुआशरे के इस्लाह का सकत पैदा हो जाए। आप नबी की सीरत को सुनने के लिए आए हैं
اور آپ کے جذبے میں ذرہ برابر اچھال اگر نہیں آیا تو خدا کی قسم ساری محنت بیکار چلی جائے گی. اس لیے آپ کے جذبے کو بلند ہونا چاہیے اور اس مقصد میں کامیابی کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا جس مقصد کے لیے انتظامیہ نے ہم کو بلایا، اے پروردگارا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. دل میں یہ بات ہو، زبان پر یہ دعا ہو اور ہمت بلند ہو. ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. سب ہاتھ اٹھاؤ، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی اٹھائیں. بچہ آپ کو دیکھ کر بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اندر جذبہ ہو اصلاح کے لیے. پروردگار اگر نبی کی ایک سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، نبی کی ایک سیرت پر، تو خدا کی قسم انسان میں دین سے، دین کی اصلاح تو بہت دور کی بات ہے، ایمان کی اصلاح تک ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا لندن کا وہ آدمی جس نے کہ اسلام کے خلاف قلم اٹھایا، نبی کے خلاف لکھا اور اتنا لکھا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن ہے. وہ آدمی ایک دن اچانک ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. غور سے سننا، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کا چرچا جگہ جگہ شروع ہو گیا. بڑے میڈیا نے ان کو اچھالا کہ یہ آدمی جو اسلام کا دشمن تھا آج ایمان قبول کر لیا. کیا وجہ بنی؟ تو اس نے اپنے اسلام میں آنے کی وجہ لکھی اس میں، کیا میں نے اسلام کیوں قبول کیا. توجہ ہے؟ ارے غور سے سن رہے ہیں نا؟ ہاں. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے نبی کی ایک ایسا واقعہ پڑھا، نبی کی ایک ایسی سیرت پڑھی کہ مجھے اسلام لانے پر مجبور ہونا پڑا. وہ کیا سیرت تھی، وہ کیا نبی کا واقعہ تھا؟ وہ اپنے قلم سے لکھا. حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کہا یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا وہ گم ہو گیا، کئی دن ہو گئے مل نہیں رہا ہے، کئی دن ہو گئے اس کی ماں فاقے سے ہے اور مجھے بھی اب کھانا اندر نہیں جاتا. یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ میرا وہ لڑکا کہاں ہے. ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہمارا آپ کا بیٹا گم ہو جائے تو دل پہ کیا گزرے گا؟ ماں پر کیا گزرے گی؟ باپ پر کیا گزرے گا؟ یہ تمام کے تمام ان کے سامنے رکھا، رو بھی رہا ہے، نبی سے کہہ بھی رہے ہیں. تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر یہ بات آیا کر دی، ظاہر کر دی اور کہا کہ دیکھو جی تمہارا بچہ فلاں باغ میں فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ وہ بچے کہاں ملیں گے؟ اس بچے کا پتہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جیسے یہ سنا وہ بے تحاشا دوڑنا شروع ہوا. اللہ کے رسول نے بلایا. اور یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ جب بچے کا پتہ مل گیا تو وہ اس کے طرف دوڑا. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں پر بچے تمہیں نظر آ جائیں تو ایسا کرنا تم اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. سمجھ میں آیا کچھ؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ کہا تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے تو کہوں گا کیا؟ کہا لاکھ صحیح تمہارا بیٹا، لیکن تم اس جگہ ان بچوں کے بیچ میں اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا بلکہ نام لے کر پکارنا. ہو سکتا ہے تمہارے جذبات ابھر جائیں اور اس وقت تم بیٹا کہہ کے پکارو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرنا. اللہ کے رسول سمجھ میں بات نہیں آئی. اتنا دن کا گمشدہ بیٹا ہے اور وہ مل رہا ہے، فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ بیٹا ملے گا تو اسے کہوں گا کیا؟ کہا بیٹا نہ کہنا، نام لے کے پکارنا. کہا اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اگر مل جائے تو بیٹا نہ کہنا. غور سے سننا، فرمایا کہ بیٹا نہ کہنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے
اور نہ جانے اس میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، یتیم ہے، غریب ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اور جب تم اسے اپنا بیٹا کہہ کے پکارو گے تو بیٹا کہو گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس بچے کا جس کا باپ نہیں ہے یا جس کی ماں نہیں ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور کام تو تم کو نام سے بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر بیٹا کہو گے بیٹا بھی ملے گا، دوسرے کا دل بھی ٹوٹے گا، اس لیے تم اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ وہ کرسچن لکھا، عیسائی لکھا کہ اس واقعے نے مجھے مجبور کر دیا ایمان لانے پر کہ نبی کی ایک سیرت، ایک بچے کا دل نہ ٹوٹے، اور ان کے لیے اتنا بڑا اللہ کے رسول کا فرمان ہو تو جو ایک بچے کا دل نہ توڑ رہا ہو، وہ کیا امت مسلمہ کسی بڑے کے دل ٹوٹنے کا سامان پیدا کرے گا؟ کہ ایک واقعہ نے مجھے اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ اور فرماؤ مسلمانوں، یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے نبی کی سیرت۔ نبی کی ایک ایک بات ہماری اصلاح کے لیے خدا کی قسم ایسا کام کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے دوا، بڑے سے بڑے مجاہدہ بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کی ایک سیرت ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آج ایک ماں کے چھاتی سے دودھ پینے والا دو بھائی، ایک باپ کے گود میں پلنے والا دو بھائی آپس میں وہ سامان کرتا ہے کہ آپس میں بات نہیں کرتا ہے، ایک کا دل دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ دل ٹوٹا ہوا ہے، ماں بھائی بہنوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے، باپ بیٹے کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپس میں دل ٹوٹنے کا سلسلہ یہاں تک ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گاؤں محلے میں سلام نہیں کر رہے ہیں، محبت کی فضا ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی کیا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا بھی تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ نہ بھی دیا تو اللہ کے لیے، خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج ہمارے دینے کا معیار رشتہ داری ہے، اس نے احسان کیا تھا تو دے دیا جائے۔ آج ہمارے نفرت کرنے کا معیار کسی نہ کسی مسئلے میں الجھنا ہے۔ آج ہمارے محبت کرنے کا معیار اپنی خواہشات ہے کہ یہ وقت پر کام آیا تھا تو کام آ جانا چاہیے۔ نہ اللہ رسول محبت و نفرت میں سامنے ہے، نہ لینے اور دینے میں اللہ سامنے ہے، نہ رسول سامنے ہے، تو ہمارا ایمان کہاں مکمل ہے؟ اس بنا پر فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم محبت کی فضا عام کرو گے تو غیر تمہارے اس محبت کی سلوک کو دیکھ کر، محبت کی فضا کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائے گا، ورنہ تمہارے اس نفرت والے اور تمہارے اس گندے ماحول کو دیکھ کر جس کا دل بھی چاہتا ہے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ اے ایمان کے قریب، اسلام میں کے قریب آنے والے، اگر تم اسلام لاتے ہو تو اسلام کا مطالعہ کرو، مسلمانوں کا مطالعہ نہ کرو۔ خدا کی قسم جب مسلمان کا مطالعہ کرتا ہے تو ہر مذہب والا سمجھتا ہے ہم ہی اچھے ہیں۔ کیا اصلاح رہ گئی؟ کیا ہمارا معاشرہ بن گیا؟ کیا ہماری باتیں رہ گئی؟ ہر ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی شکایت کر رہا ہے، ہر ایک ماں باپ کا دل توڑنے والا ہے، ماں باپ اولاد سے روٹھا ہوا ہے، اولاد ماں باپ سے روٹھی ہوئی ہے، بھائی بہنوں کا رشتہ تار تار ہے۔ ان تمام حالات میں ہم یہ چاہیں کہ سیرت النبی کے جلسے سے دامن جھاڑ کر چلے جائیں تو خدا کی قسم پھر یہ سارے اخراجات کا کوئی مطلب نہیں، یہ ساری محنتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی ایک ایک سیرت، چھوٹی چھوٹی سیرت اور نبی کے ایک ایک اخلاق کو آپ سنیں، غور کریں، دیکھیں اور دیکھ کر سوچیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ آئے، امت کے لیے روئے اور امت کو منانے اور امت کو جنت میں لے جانے
جانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیا. اللہ کے رسول کو یہاں تک کہنا پڑا کہ دین کے لیے جتنی مجھے تکلیف دی گئی مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی ارشد زکی صاحب، حضرت مولانا مفتی ارشد زکی صاحب سرزمین کھریک، نعرہ تکبیر. اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو غور کرنا ہے، مصلحت بھی نہیں دیکھنا ہے، بزدل بھی نہیں بننا ہے اور بہرا بھی نہیں بننا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے. نبی کی سیرت کے آئینے میں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. نبی کے سیرت کے آئینے میں اگر یہ چیز ہم کریں گے اور دیکھیں گے تو خدا کی قسم کامیابی ہماری قدم چومے گی. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول ہم نے آیات قرآنی آپ کے سامنے آیت قرآنی تلاوت کی تھی کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں دنیا میں اس حال میں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور اسی پروردگار نے تم کو کیا دیا؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اسی پروردگار نے تمہیں کان دیے، اسی پروردگار نے تمہیں آنکھ دی اور اسی پروردگار نے تمہیں دل دیا. کیوں دیا؟ ہاتھ دیے، پیر دیے اور بھی بہت کچھ، پیٹ دیا، پیٹھ دیا، ہر اعضا قیمتی ہے، آنکھ دی، ہر اعضا قیمتی ہے. لیکن پروردگار نے اسی تین چیز کا تذکرہ کیا، کان دیے، آنکھ دیے اور دل دیا. کیوں؟ اس بنا پر کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب اگر جاننا چاہتے ہو تو جاننے کی یہی تین چیزیں ہیں. کان سے سنو گے تو کچھ آئے گا، آنکھ سے دیکھو گے تو کچھ آئے گا، اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے جو دل میں اتر جائے گا محفوظ رہے گا، اسی کا نام علم. اب ہم کان کو بہرا کر لیں، آنکھ کو اندھا کر لیں اور اس جانور کی طرح بن جائیں کہ کہے کہ گلستہ میں گئے اور وہاں پر نہ ہم نے کچھ دیکھا نہ کچھ ہم نے سنا، تو وہ آنکھ بند کر لیا تھا، کان بند کر لیا تھا، تو اس جانور سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس بنا پر دوستو آنکھ کو بھی کھلی رکھیے، کان کو بھی کھلا رکھیے اور اپنے دل کو کھلا رکھیے. اس بنیاد پر فرمایا گیا کہ جب یہ تین چیزیں انسان کی صحیح ہوں گی تو علم صحیح حاصل کرے گا، اور یہ تین چیزیں نہیں رہیں گی تو انسان کا علم صحیح نہیں ہو سکے گا. اسی بنیاد پر جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اور جو کچھ کان سنتا ہے وہی چیز دل میں اترتی ہے، اور جو چیز دل میں اترتی ہے وہی چیز زبان پر آتی. دن رات موبائل سے ہم گانے سنیں گے تو زبان پر اللہ کا کلمہ آئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. دن رات موبائلوں پر سرے عام ہم غلط چیز کو دیکھیں گے، دل میں وہی اترے گا تو زبان پر کیا آئے گا؟ وہی ناچ اور گانا آئے گا، اسی کی تصویریں آئیں گی، اسی کی ساری بات آئیں گی. اس بنا پر پروردگار نے ہمیں صاف فرمایا اپنے کان کو صحیح رکھو، اپنے آنکھ کو صحیح رکھو. اور اس پروردگار نے دنیا میں جتنے مخلوق کو پیدا کیا، آپ غور فرمائیں، تمام کے حفاظت کا سامان ان کے ساتھ دیا. سانپ کو ان کے ساتھ زہر دے دیا کہ اپنی حفاظت کرے، دشمن سے اپنی حفاظت کرے. جی بچھو کو ڈنگ دے دیا، جی بڑے بڑے مال کو سینگ دے دیا، باغ کو، شیر کو اللہ نے پنجہ دے دیا. آپ غور فرماتے جائیں، جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو اللہ نے حفاظت کا سامان ان کے ساتھ دیا. لیکن جب اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ کوئی حفاظت کا سامان نہیں. گرمی آئے، سردی آئے، جانور کے ساتھ ایسا بال، ایسی کھال ہے کہ گرمی میں سردی نہیں لگتی اور سردی میں گرمی نہیں لگتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہی اسے کرتا پائجامہ بنا کے دے رہا ہے، سوٹر اور جاکٹ بنا کے پہنا رہا ہے، وہی نہیں پہناتا. اللہ نے بال دیا، ایسی کھال دی کہ اس کے بنا پر اس کی حفاظت ہو رہی ہے. جی تو اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان، دشمن سے حفاظت کا سامان، موسم سے حفاظت کا سامان ان کے ساتھ پیدا کیا. لیکن انسان اشرف المخلوقات، ان کی حفاظت کا کوئی سامان
نہ زہر ہے ان کے پاس، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ ایسا چمڑی ایسی نرم کہ گرمی بھی اثر انداز ٹھنڈی بھی اثر انداز، ان کو گرمی سردی کا سامان خود کرنا پڑتا ہے، سارے حفاظت کا سامان ایک سے ایک ایٹم بم ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے بنا رہا ہے۔ کہا میں دوں گا کچھ نہیں، تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، عقل و شعور ہے۔ سمجھ میں آئی؟ عقل و شعور انسان کو دے کر اللہ نے پیدا کیا کہ ہم عقل و شعور دے رہے ہیں، اپنی حفاظت کا سامان آپ خود کرو۔ ان کے ذمہ تو ایک حفاظت کا سامان کہ دنیا میں کیسے بچو گے، اور مسلمانوں کے ذمہ دو، انسانوں کے ذمہ دو چیزوں سے حفاظت کا سامان ذمہ داری دی کہ دنیا میں اپنی حفاظت دشمن سے کیسے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اپنی حفاظت کیسے کرو گے، ان دونوں حفاظت کا سامان آپ کو خود کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں حفاظت کا سامان ہے۔ جی اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے، اپنے خاندان اپنے سماج کی اصلاح، اپنے لیے حفاظت اور مرنے کے بعد حفاظت کی بات۔ اس بنا پر کہا اعمال صالحہ کرو، پروردگار حفاظت کا سامان دنیا میں بھی کرے گا اور مرنے کے بعد بھی کرے گا۔ جب انسان مر کے چلا جاتا ہے قبر میں ان کے لیے ایک نوجوان بن کر تیار آتا ہے، اور قبر کا فرشتوں قبر کا عذاب جب دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنا شروع ہوتا ہے، وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان۔ وہ انسان کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، ایسے موقع سے آپ میری حفاظت کر رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ آپ جیسا تو انسان ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جوان کہے گا عملوں کا صالحون، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ خدا کی قسم وہ نیک عمل قبر سے لے کر حشر تک وہ انسان کی حفاظت کر رہا ہے، دنیا میں حفاظت کر رہا ہے، آخرت میں حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اصلاح کی جو بھی کوششیں ہوں وہ کی جائے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں الحمدللہ یہ ہمارا علاقہ جو سب ڈویژن نوگچھیا کہلاتا ہے، ان کا یہ خاص خریق علمداں روشن خیال علم والوں کا حلقہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے مہمان اڑیسہ سے تشریف لائے ہیں، ان کا شاید ادھر آنا نہ ہوا ہو، اس لیے یہ حلقہ جو ہمارا ہے اپنی آبادی کے لحاظ سے گرچہ کمزور ہے لیکن ایمانی اعتبار سے بھی الحمدللہ اگر کچھ ہمارے پاس ایمان کے ذرات کچھ جذبات باقی ہیں، انہی کو جلا دینے کے لیے، انہی میں اور زیادہ بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہم بھی اس علماء کرام کے سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ حضرات بھی جب تک ان بزرگوں کا بیان ختم نہ ہو آپ کسی کو یہاں سے نہیں جانا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ جی، اور جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب، آنے والے مہمانوں کی یہ مشقت کامیاب، آنے جانے کا یہ تمام کی پریشانیاں، یہ ساری کی ساری تکان جب ختم ہوں گی، جب ہم اصلاح معاشرہ کے مقصد کے تحت جو جلسہ منعقد ہوا اس کو ہم کامیاب بنا دیں۔ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمارے لیے ہر اعتبار سے ان حضرات کی آمد ہمارے لیے ذریعہ کامیابی ثابت فرمائے، اور وہ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ